جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ تو جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حج کے ایام قریب آنے والے ہیں، 1-2 ہفتے بعد۔ تو حج کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ کثرت سے کیا کرو، کہ یہ فقر کو دور کرتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے، اور انسان کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کہ بھٹی میں ڈال کے سونے اور چاندی سے اس کی میل کو دور کیا جاتا ہے۔ تو حج اور عمرہ کثرت سے کرنے کی ترغیب ہے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس کے اندر وعید ہے حج نہ کرنے پہ، کہ جس آدمی کے پاس مال بھی ہے اور وہ پھر بھی حج نہیں کرتا۔ تو اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ایک بہت سی عجب سی حدیث فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی آدمی کے پاس اتنا مال اور سواری ہو کہ وہ آسانی کے ساتھ بیت اللہ پہنچ سکتا ہو اور وہ پھر بھی حج نہ کرے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے۔ تو آج کے دور میں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کے پاس مال بھی آ جاتا ہے اور مال کے آتے ہی فوراً حج فرض ہو جاتا ہے۔ اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ہی انسان کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ اس کا بیت اللہ تک جانا آسان ہو، جس طرح کہ آج کا جو خرچہ ہے، وہاں رہنے کا خرچہ ہے، جانے آنے کا خرچہ ہے اور اہل و عیال کا پیچھے خرچہ ہے۔ تو اگر اتنا انسان کے پاس مال آ جاتا ہے کہ وہ بیت اللہ تک بھی آسانی کے ساتھ جا سکتا ہو اور اپنے گھر بھی خرچہ دے سکتا ہو، پورے دن 40 دن جتنے بھی وہاں گزارنے ہوتے ہیں، تو وہ پھر بھی اگر نہ جائے تو بھائی دوستوں کتنی بڑی وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ یہودی ہو کے مرے ہے یا نصرانی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حج ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے قریب کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی تلاش ہے، 2 سفید کپڑوں میں جانا اور گھومنا، اللہ کو تلاش کرنے کے لیے گھومنا، کبھی صفا جا رہے ہیں، کبھی مروہ جا رہے ہیں، کبھی بیت اللہ کا حج طواف کر رہے ہیں، کبھی رمی الجمار پتھر مار رہے ہیں، کنکریاں مار رہے ہیں، اور کھلے آسمان کے نیچے لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو مجھے مل جا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح اگر ہمیں اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے تو سب سے پہلے ہم اس فریضے کو ادا کریں، جس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا بھی جائے گا کہ تمہارے پاس اتنا مال بھی تھا، تم نے پھر بھی حج ادا نہیں کی۔ تو اللہ جو ہے وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔